اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف مکے میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید، قاف سورہ مقطعات میں سے ہے۔ والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید بڑے شان والے قرآن کی۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ تعجب ہوا ان کو کہ آیا انہی میں سے ڈرانے والا، منہم انہی میں سے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، اور کہا کافروں نے کہ یہ تو بڑی تعجب کی چیز ہے۔ تو یہ کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہیں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جو ڈر سنانے والا، جو اپنے آپ کو نبی کہنے والا ہے، وہ انہی میں سے آ گیا، اور انہیں لگتا ہے کہ یہ بڑی عجیب شے ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گا، ذالک رجع بعید، کہ پھر لوٹ کر آنا بہت دور کا ہے۔ تو انہیں اس بات پر، قریش کو بھی، اور کئی بار یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کافروں کو بھی، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ جو آیتیں ہے کہ حشر کے میدان میں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا اور دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو جب انسان مٹی ہو جائے گا تو کیسے اٹھایا جائے گا۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، بلکہ ہم جانتے ہیں جتنا گھٹاتی ہے اس میں زمین۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس کتاب میں ہر چیز محفوظ ہے، کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے کہ کوئی مٹی بھی ہو جائے گا تو وہ کہاں اڑ کے جائیں گا۔ اور ہڈی کی ایک چھوٹی ہڈی ایسی ہے جو غلطی نہیں کبھی، اللہ پاک اس میں سے اگائے گا سب کو، جیسے پودے اگاتا ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، کہ بلکہ جھٹلاتے ہیں جو حق ہے، لما جبکہ جاءہم آ چکا ان کے پاس، فہم فی امر، پھر وہ اس بات میں مریج، الجھا دیتے ہیں اس بات کو۔ افلم ینظروا الی السماء، کیا پھر تم نہیں دیکھتے آسمان کی طرف، فوقہم اس کے اوپر، کیف بنیناہا، کہ کیسا ہم نے اس کو بنایا، وزیناہا، اور کیسا ہم نے اس کو مزین کیا، وما لہا من فروج، کہ اس میں کوئی سوراخ نہیں۔ کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میری نشانیوں کو دیکھو کہ میں نے کیسے اس کو بنایا، اور کیسے کتنا بڑا آسمان ہے کہ اس میں کسی کوئی نقص نہیں نظر آتا، اس میں کوئی سوراخ نظر نہیں آتا۔ وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس پر بوجھ ڈالا پہاڑوں کا کہ وہ ہلے نہ، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس میں ہر طرح کے جوڑے رونق والے ہر قسم کے ڈالے، تَبْصِرَةً وَذِكْرًا، کہ تبصیرۃ بصیرت سمجھ دیکھنے والے کے لیے، وذکر اور یاد دہانی، لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیب، کہ ہر ایک رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ ہم نے نازل کیا آسمان سے مبارک برکت والا پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، کہ اس میں سے ہم نے اگائے باغ اور کاٹنے والی جو جوتی جا سکے وہ کھیتی، وَالنَّخْلِ بَاسِقَاتٍ لَهَا، کہ کھجورے جن کا لمبے خوشے ہے، طَلْعٌ نَضِيدٌ، تہ در تہ جن کے خوشے ہے، کھجوروں کے لمبے، رزقاً للعباد، کہ یہ میرے بندوں کے لیے رزق ہے، وَأَحْيَيْنَاهَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور جس سے زندہ ہو جاتی ہے مردہ زمین ایک بارش سے، كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اور اسی طرح نکلتا ہے، اسی طرح تو نکل کھڑا ہوں گا۔ تو یہ جو پہلی والی بات یہاں ہوئی تھی، وَإِذَا مِتْنَا كُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہم کیسے اگائے جائیں گے۔ تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ جیسے دانہ ایک بے جان ہوتا ہے، اور اس دانے پر جیسے پانی پڑتا ہے تو کیسے نکل آتے ہیں خوشے، الگ الگ کلر کے، الگ الگ رونقوں والے، اور کیسے کھجوریں نکل آتی، اسی طرح تو نکل آئیں گا۔ اللہ نے مثال پیش کی یہاں پہ یہ سب بتا کے۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، کہ جھٹلایا تم سے پہلے قوم نود نے اور اصحاب الرسی، کیا ہے کنویں والے، وثمود اور سمود، وعاد وفرعون واخوان لوط، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی۔ تو اس سے پہلے کون سی قومیں آئی؟ قوم نوح اور اصحاب رس۔ اصحاب رسی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صالح علیہ السلام کی ہی قوم تھی۔ تو صالح علیہ السلام کے اوپر کی قوم کے اوپر جب عذاب آیا تو کچھ لوگ تھے جو مسلمان تھے، ایمان والے تھے، اور صالح علیہ السلام کے ساتھ وہ اس بستی سے نکل گئے، اور صالح علیہ السلام کے ساتھ پھر حضر الموت نام کی ایک بستی میں رہنے لگے۔ وہاں ایک کنواں تھا، ایک بستی تھی، وہاں کنواں تھا، وہاں رہنے لگے، اور وہیں پہ پھر صالح علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضر الموت اس جگہ کا نام پڑا جہاں پہ صالح علیہ السلام کا نام انتقال ہوا۔ تو حضر الموت یعنی موت حاضر ہوئی، صالح علیہ السلام کو وہاں پہ موت آئی، انتقال فرمائے صالح علیہ السلام، تو اس جگہ کا نام حضر الموت پڑا، اور وہاں کے وہ لوگ تھے بعد میں وہ بت پرست ہو گئے، اور بعد میں پھر ان پر عذاب آیا، اور وہ جو کنواں تھا جس کی وجہ سے انہوں نے بستی بسائی تھی اور پانی پر ہی دار و مدار ہوتا ہے بستی کا، وہ کنواں بھی سوکھ گیا۔
وعاد وفرعون واخوان لوط، عاد فرعون اور لوط والے، لوط کے بھائی، یہ سارے جتنے بڑے بڑے عاد کے اور سمود کے جتنے بڑے بڑے قبائل تھے، جتنے بڑے بڑے قومیں گزری، ان پہ کیسا عذاب آیا۔ واصحاب الایکۃ و قوم تبع، اور ایکت والے، ایک اور قوم گزری بن والے، ایکا یعنی جنگل میں رہنے والے، اور قوم تبع جو کنگ تبع کے بارے میں ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے بہت ڈیٹیل میں نے بتائی تھی کنگ تبع کے بارے میں، جن کی وجہ سے، جن کے بعد میں مدینہ بھی آباد ہوا، اور انہوں نے ہی وہ جو تبع بادشاہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے ایمان لائے تھے، کیونکہ جب یہ صبا کا باندھ ٹوٹا تھا تو کئی لوگ وہاں سے نکل کر مدینہ کی طرف آئے تھے، تو مدینہ میں وہ بسے، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جاتے جاتے کچھ لوگ وہ بسے، پھر ایک تبع بادشاہ یہ کعبے پہ حملہ کرنے آیا تھا، پھر انہوں نے دیکھا تو وہاں پہ بھی وہ پھر ایمان لے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اس نے اقرار کیا، اور اس نے خط تک چھوڑا تھا، اور ان کے ساتھ جو عالم آئے تھے تبع کے ساتھ وہ مدینے میں بھی رہے اور انتظار کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ابو ایوب انصاری ان قوم تبع کے عالموں کے خاندان میں سے تھے، نسل میں سے تھے، اور ان کے پاس ایک خط تھا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا تھا، تو یہ ایسے کنگ تبع تھے، قوم تبع کے بادشاہ۔ کلن کذب الرسول فحق وعید، اور ہر ایک جس نے جھٹلایا رسول کو، فحق وعید، اور ٹھیک ہو گیا میرا ڈرانا۔ افعینا بالخلق، کیا پھر ہم تھک گئے ہیں خلقت سے، الاول پہلی مرتبہ، کیا جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا اور اب تک دیکھا جائے تو دنیا بنتی چلی آ رہی ہے، لوگ بنتے چلے آ رہے ہیں، اس کی خلقت میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی، تو کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی دفعہ بنا کے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، کہ کوئی نہیں دھوکہ ہے کہ نئے طریقے سے اللہ دوبارہ پھر بنا سکتا، بلکہ وہ دھوکے میں ہے من خلق جدید، نئے بنانے میں، کہ اللہ کے لیے پہلی دفعہ نہ بنانا جب آسان تھا تو دوسری دفعہ مردے کو زندہ کر دینا کیا ہی مشکل ہوگا، جو ہم تھک گئے ہیں کہ جو دوسرے سے نہ بنا سکے۔ یہ مکی آیتوں کا خاصہ ہے کہ اس میں زیادہ تر توحید، رسالت اور یہ سب باتیں، یہ سب توحید کی باتیں اور تقوی کی باتیں، ایمان افروز باتیں، یہ ساری باتیں مکی آیتوں کا خاصہ ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم نے انسان کی خلقت کی اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ بھی آتا ہے اس کے نفس میں، اس کے جی میں جو وسوسہ، جو خیالات بھی آتے ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ پاک جانتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ وَرِيدٍ، اور ہم اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب شہرک سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علمی طور پہ کہ اللہ کو اتنا زیادہ علم ہے کہ ہماری شہرک، جو ہمارا زندگی جس پر ڈپینڈ ہے کہ وہ شہرک کو اگر کاٹ دیا جائے تو انسان مر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جاننا، انسان کو جاننا، کہ انسان کے ذہن میں خیال آنے سے پہلے اللہ کو اس کا علم ہو جاتا ہے کہ اس کے ذہن میں خیال بھی کیا آنے والا ہے، اللہ اتنا نزدیک ہے۔ اذا یتلقی المتلقین، جب لکھتے ہیں لکھنے والے، یعنی جب لیتے ہیں لینے والے، یہاں مراد لکھنے والے، عن الیمین و عن الشمال، بائیں طرف اور دائنی طرف، قیدم بیٹھے ہوئے، یعنی جب لکھتے ہیں لکھنے والے دائیں جانب اور بائیں جانب بیٹھ کر، لا یلفظ من قول، تو نہیں بولتا کوئی لفظ، کوئی بات، الا لدیہ قریب عتید، کہ اس کے پاس راہ دیکھنے والا تیار ہے، کہ وہ اس کو لکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کہ تو ایک لفظ بھی نہیں بولتا اور وہ ہر چیز لکھ لیتے ہیں، دہانے بیٹھے ہوئے بہانے بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین، تو کچھ تو بولتا بھی نہیں، جو نہیں بھی بولتا ہے، اس کے بعد ایک راہ دیکھنے والا تیار ہے کہ کیا کہتا ہے وہ بندہ اور لکھ لیتا ہے۔ تو اس میں آتا ہے کہ پہلے تو وہ سب لکھ لیتے ہیں جو کچھ بندے کے زبان سے نکلتا ہے، جو کچھ اس کے سوچ ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے، یہاں تک کہ زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ پھر ہر جمعرات کو وہ دیکھتے ہیں، چیک کرتے کہ بھئی جو لایانی ہے اس کو ہٹا دیتے، اور جس پر پکڑ ہے اس کو داہنے ہاتھ والا، اور جس پر سزا تھی، جو گناہ کی باتیں تھی، وہ بائیں ہاتھ والے فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ پہلے تو پورا لکھتے وہ، پھر بعد میں چیکنگ ہوتی۔ اور اللہ پاک کیسا ہے نا، اللہ پاک چاہے جس کو چاہے مٹا دے، جس کو چاہے رہنے دے، تو یہ اللہ کے لیے وہ چیز آسان ہے۔
यमहु अल्लाहु मा यशा व युस्बितु इंदहु उम्मुल किताब, कि अल्लाह मिटा देता है जिसको चाहता है और साबित कर देता है, रहने देता है जो कुछ वो चाहता है। तो अल्लाह पर डिपेंड है कि अल्लाह चाहे तो रहने दे। इस्तग़फ़ार कर लिया बंदे ने तो उसके अमालनामे से गुनाह तक गायब हो जाते हैं। अगर वो इस्तग़फ़ार कर लिया, उसने तौबा कर लिया, तो गुनाह अल्लाह चाहे तो मिटा भी देता है। ये जो दाहिने बाएने वाले फरिश्ते अब जो लिख रहे हैं, जब तक वो ज़िंदा है वो लगातार लिखते रहते हैं, यहाँ तक कि जैसे ही उसकी मौत आती है तो उसका अमालनामा उसके गले में उसी वक्त डाल दिया जाता है और वो अमालनामा लेकर अपने कब्र में भी जाता है, हश्र के मैदान में भी, और वो तब खुलता है जब अल्लाह के सामने हाजिरी होंगी तो अमालनामा खुलेगा। तो क्या कहा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा रब कितना बड़ा आदिल और मुंसिफ है कि वो अपना खुद मुहासिबा करेगा, यानी कोई और बंदा नहीं रहेगा। और हम नहीं जानते कि वो किताब किस फॉर्म में होंगी, मतलब आमाल नामा जो है वो एक गैब की चीज़ है, उसकी हकीकत कैसी होंगी, वो कैसा होगा, फरिश्ते कैसे लिख रहे होंगे, कलम क्या है, अल्फाज क्या है, वो कैसा कब्र में जाएगा, वो कैसा खुलकर आएगा, फिर वो आमाल नामा सीधे हाथ में आ रहा है, दाहिने हाथ में जिनके आ गया उसकी कामयाबी, तो वो एक गैब की चीज़ है। और उसकी कैफियत क्या होंगी वो अल्लाह ही बेहतर जानता, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो दुनिया की तरह तो कोई शय होंगी नहीं। और कैसी चीज़ है ना कि खुद ही मुहासिबा कर लेगा बंदा। वजात सकरतुल मौत बिल हक़, और जो मौत का जो सकर है, मौत की बेहोशी जो बोलते हैं ना सकरात में है, वो हक़ है। ज़ालिका मा कुंता मिन्हु तहीद, और ये वही चीज़ है जिससे तू भागा करता था। तो ये जो मौत की बेहोशी इंसान को लगता है कि ज़िंदगी वो जी रहा है और मौत कब आ जाए, और जो मौत की बेहोशी है वो हक़ है। यहाँ तक कि आप सल्लम भी आखिरी वक्त में आपको इतनी तकलीफ़ होती कि आप ठंडे पानी में अपने हाथों को डुबाते और अपने चेहरे पर फेरा करते और कहते कि यह हक़ है। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि ज़ालिका यौमुल वईद, और सूर फूका जाएगा उस दिन डराने जो ज़ालिका यौमुद्दीन, और ये वही दिन होगा जिससे डराया जाता था, डराया जाने वाला दिन। वजात कुल्लु नफ्सिम मअहा साइक़ुन व शहीद, और हाका जाएगा हर एक नफ्स को, हर एक को, मअहा और उनके साथ होगा, साइक़ुन एक हाकने वाला, व शहीदुन और एक गवाह। तो अब ये गवाह कौन होंगे, क्या बताया जा रहा है कि जब वो हाँक के ले जाए जाएंगे। अब ये मंज़र एक के बाद एक आ रहा है कि अब ज़िंदगी में अमालनामा लिखने वाले फरिश्ते अमालनामा लिख रहे, अब सकरात आ गई, मौत की बेहोशी आ गई, और उसके बाद में जब सूर फूका जाएगा तो उस वक्त सब अपने कब्र से उठाए जाएंगे। स्टेज वाइज ये पूरा डिस्क्रिप्शन चल रहा कि अब सूर फूका जा रहा है तो वो डराने वाला दिन करीब आ गया, क़यामत का दिन करीब आ गया। अब हाका जा रहा है तो एक हाकने वाला है और एक गवाह है। तो कई रिवायत में आता है कि अब दो फरिश्ते तो वो है, हो सकता वो अलग फरिश्ते होंगे जिनको, और हर एक के साथ लगे होंगे, हर एक के साथ लगे होंगे कि एक हाँकने वाला और एक गवाह है। या तो दो अलग फरिश्ते हैं, हाँकने वाले और गवाह, या तो फिर वही किरामन कातिबीन है जो उसके साथ दुनिया में रहा करते थे। ये हाँकने वाला एक फरिश्ता और गवाह वो खुद है अपने लिए। लक़द कुन्ता फ़ी गफ़लतिम मिन हाज़ा, और तू इन सब से गफ़लत में रहा। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक, फिर हमने तेरे आँखों से पर्दा खोल दिया। फ़बसरुकल यौमा, फिर आज के दिन तेरी निगाह हदीदुन तेज़ हो गई। फिर तू कितने दिन गफलत में रहा, फिर जब हश्र का मैदान आ पहुँचा और क़यामत आ पहुँची तो हमने वो पर्दे जो गैब के पर्दे थे अल्लाह पाक ने उस वक्त उठा दिए और तेरी निगाह तेज़ हो गई कि तू वो सारी चीज़ें जो गैब में थे वो भी देखने लगा। वक़ाला करीनुहु हाज़ा मा लदय्या अतीद, और कहा करीन ने हाज़ा मा लदय्या अतीद, जो मेरे पास हाजिर हुआ, अलकिया फ़ी जहन्नम, कि तुम डाल दो तुम दोनों को जहन्नुम में, कुल्लू कफ़ारिन अनीद, कि तुम दोनों नाशुक्र थे। तो अब फरिश्ता करीन जो उसका लिखने वाला था वो हाजिर होगा, अमल नामा बताएंगा और उसको डाल दिया जाएगा जहन्नम में। मन्ना इल्लिल खैरी मुअतदिम मुनीब, ने बेटा बात नहीं करो, मन्नाइन जो मना करता था खैर से, मुअतदिम मुरीब और शक में डालने वाला था। ऐसा वो अपने साथ कौन सा फरिश्ता नहीं है, वो जो करीन है, एक शैतान साथी जो हमेशा रहता था। अल्लज़ी जअला मअल्लाहि इलाहन आखरा, के वही अल्लज़ी जिसने बनाया अल्लाह के साथ दूसरा इलाही, फ़अल्क़ियहु फ़िल अज़ाब शदीद, कि उसको डाला जाएगा सख्त अज़ाब में। काला करीनुहु, तो उसका शैतान उसका करीन कहेगा, रब्बना मा अतग़यतुहु, कि हमारे रब मैंने नहीं उसे सरकशी में मुब्तला किया, वलकिन काना फ़ी दलालिम बैद, कि वो तो ख़ुद गुमराही में था
کہ یہ آخری کے جو مرحلے ہیں کہ جو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، تو اب ان کے ساتھ ان کے جو سب سے پہلے تو شیطانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو وہ شیطان اور اس کے چیلے بھی، تو ہر شیطان کا چیلا اس کے بندے کے پیدا ہوتے ساتھ اس کے ساتھ ایک چیلا بھی پیدا ہوتا ہے جو قرین کہلاتا ہے، جو ہمیں وسوسے میں ڈالتا ہے. یہ بات کلیئر ہے نا قرین والی؟ اب سب جب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کے ساتھ بندوں کو بھی ڈال دیا جائے گا، تو کہیں گا کہ میں تو اچھے کام کرتا تھا لیکن قرین نے مجھے بہکایا. تو قرین کہیں گا کہ میں نے تو کسی کو سرکشی میں نہیں ڈالا بلکہ یہ خود گمراہی میں تھا. قالا لا تخصموا، تو اللہ پاک کہیں گے کہ اب میرے سامنے نہ جھگڑو، لدیا میرے سامنے، وقد قدمت الیکم بالوعید، کہ تم وقد قدمت کہ تو کر چکا، بالوعید اور یہ وعید عذاب سے، اور میں پہلے بھی ڈرا چکا تھا تجھے، وقد قدمت کہ میں پہلے تجھے الیکم بالوعید وعید کر چکا تھا، عذاب سے ڈرا چکا تھا. ما یبدل القول، کہ اب قول بدلنے والا نہیں، لدیا میرے سامنے، وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا. کہ جو کچھ تھا تمہارے پاس رسول آ چکے، قرآن آ چکا، حق ثابت ہو چکا، اب اور نہ ہی میں کسی کو اب میں کسی پر ظلم نہیں کرتا. اب جو دعوت کی بات ہے کہ حق آ چکا اور ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے اب کسی کو دعوت دینے کی، کیونکہ دعوت پہنچ چکی ہر یہاں کافروں تک کو اب پتہ ہے. جیسے وہ والا مسئلہ ہے نا کہ اب اگر جہاد ہوتا ہے تو پہلے دعوت دینا تھا، اس کو اسلام کے بارے میں بتانا تھا، اس کے بعد میں پھر اگر نہیں مانے تو جہاد ہوگا. اب ایسا نہیں ہے کیونکہ اب حق سب کو پہنچ چکا. اب ایسا نہیں رہا کہ اب سب اب حق سب کو پہنچ چکا، سب کو اللہ کے بارے میں کتاب عام ہے، قرآن عام ہے، انبیاء کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، تو اب حق عام ہو چکا ہے. تو کیا کہا کہ میں اب بدلنے والی نہیں، قول اور جو کچھ تھا میں پہلے ہی ڈرا چکا. وقد قدمت الیکم بالوعید، کہ میں اس وعید سے، اس ڈراوے سے، اس عذاب سے تمہیں پہلے ہی ڈرا چکا تھا، اب نہ ڈرو اور میں اب بندوں پہ ظلم نہیں کروں گا. کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کافروں کو کیوں، ان کو کس نے دعوت نہیں دی، ان کے پاس دعوت پہنچ چکی، آلریڈی حق پہنچ چکا. اللہ پاک کسی پہ ظلم نہیں کر رہا. یہ